بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 26 سے 30۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کئی ایک موضوعات کا احاطہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ایک سبب بیان فرما کے اس سبب کا جواب دیا ہے، اس کی تردید فرمائی۔ وہ سبب کیا ہے جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جب اللہ کے باغیوں، نافرمانوں، کافروں کو خوشحالی میں دیکھتی ہے، مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانیاں دیکھتی ہے، تو لوگوں کی اکثریت اس سے دھوکہ کھا جاتی۔ ان کے دلوں میں یہ شبہ اور یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اللہ کے نافرمان ہیں، تو پھر ان کو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں، اتنی عزت، اتنا وقار اور اتنی خوشحالیاں کیوں عطا فرمائی؟ وہ اپنے ذہن کے اندر ایک مفروضہ قائم کر لیتے، اور وہ مفروضہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مال و دولت اسے زیادہ ملنا چاہیے، یہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا سٹیٹس یہ اسے زیادہ ملنا چاہیے جو اللہ کا زیادہ فرما بردار۔
حالانکہ بات یہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ایک خام خیالی ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایک مفروضہ ہے۔ اللہ پاک نے تو اس مفروضے کی قرآن مجید کے اندر بارہا تردید فرمائی۔ اللہ پاک نے تو یہ سمجھایا بتایا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کا امتحان کرتا ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ کوئی بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تو اللہ پاک آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر اور کسی سے لے کر اس کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کافر کو دنیا کی چکا چوند ترقیاں، مال و دولت فراوانیاں اور دنیاوی نعمتوں کی ریل پیل عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کافر، وہ مشرک، وہ اللہ کا باغی، وہ نافرمان، وہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اور زیادہ دلیر ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں جس راستے پہ لگا ہوں ٹھیک لگا ہوں، اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی میں اور آگے بڑھتا ہے اور دلیر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان ساری نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھتا، اللہ کے قریب ہوتا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اس کا شکر گزار بندہ بن جاتا، لیکن یہ اس دنیا کے سٹیٹس اور خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی کے اندر پھولتا ہے، اتراتا ہے، اور اسی پہ خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان، آئی ایم اے سکسیسفل پرسن، سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی عقل مند نہیں، اور اس طرح وہ امتحان میں ناکام۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک بعض اوقات اپنے ایمان والے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، پھونک پھونک کر زندگی گزارنے والے بندوں کو تنگ دستیوں میں مبتلا کر دیتا، اللہ پاک ان کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور جو صحیح مومن ہوتے ہیں وہ ایسے حالات کے اندر صبر و شکر سے جڑ جاتے ہیں، صبر و شکر کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے صبر، اور اللہ کی کوئی نعمت آتی ہے، کوئی فراوانیاں خوشحالیاں آتی ہیں تو شکر۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو لوگوں کی اکثریت کے گمراہ ہونے کا سبب بیان کیا، اور پھر اس کا جواب دیا کہ یہ مال و دولت کی کمی بیشی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی صحیح یا غلط ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی مومن و کافر ہونے کا معیار نہیں ہے کہ جس کو زیادہ مال مل گیا وہ مومن ہے، جسے نہ ملا وہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کامیاب و ناکام ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ امتحان ہے، امتحان۔ اور میں اس کے متعلق پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر اللہ پاک اس دنیا کی زندگی میں اگر یہ قانون بنا دیتے کہ جو جتنا زیادہ توحید والا، ایمان والا، عبادت والا، اطاعت و فرما برداری والا، اللہ پاک اسے اتنی ہی زیادہ نعمتیں عطا فرما دیتے، اتنی ہی صحت زیادہ عطا فرما دیتے، اتنی ہی عزت زیادہ عطا فرما دیتے، اور جو شرک والا، کفر والا، نافرمانی والا، بغاوت والا ہوتا، اللہ پاک اسے اتنا ہی زیادہ ذلیل و رسوا کر دیتے، بیمار کر دیتے، کمزور کر دیتے، تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے۔ تو کیا خیال ہے پھر ہر شخص ہی مومن نہ بن جاتا؟ پھر دنیا کے مال کی محبت میں ہر شخص ہی عبادت گزار نہ بن جاتا؟
اور میں نے اس کی مثال سے بھی کئی دفعہ وضاحت کی، اگر اللہ یہ قانون بنا دیتا کہ جو فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئے گا، جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اس کا پیٹ خراب ہو جائے، اسے ہیضہ ہو جائے، ڈائریا ہو جائے گا، تو کیا خیال ہے سارے لوگ مسجد میں نہ پہنچے کہ بھائی اگر مسجد میں نہ گئے نماز پڑھنے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، بستر خراب ہو جائے گا صبح جب اٹھیں گے۔ مائیں گھروں میں اٹھا رہی ہوتی بچوں کو، بیویاں خامدوں کو جگا رہی ہوتی، بہنیں بھائیوں کو اٹھا رہی ہوتی، بھاگو بھاگو نکلو، بستر خراب کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ قانون نہیں رکھا، کیونکہ یہ تو پھر بالجبر لوگوں کو دین پہ چلانے والی بات تھی نا۔ لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی میں جبر نہیں کیا، اختیار دیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے کسی شخص پہ اللہ کے راضی ہونے کا۔ مال و دولت، دنیاوی نعمتیں، اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے پہلی آیت کریمہ میں، اور ساتھ ہی کافروں کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو جانے، مطمئن ہو جانے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ 4 ٹکے مل جائیں یہاں دنیا کی زندگی میں تو اسی میں پھولے نہیں سماتے کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ فرمایا کہ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی ہے، بالکل قلیل قسم کا تھوڑا سا فائدہ ہے جو تم اٹھا رہے ہو، اصل زندگی تو آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ یبسط، فراخ کر دیتا ہے، پھیلا دینا لفظی معنی ہے۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے نا الباسط، کا بھی یہی معنی ہے، وہ اسم الفاعل ہے اسی سے، پھیلا دینے والا۔ تو یبسط فراخ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، ایکسٹینڈز الرزق، رزق، اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے، اللہ ایکسٹینڈز پروویژن، لی کے لیے، من یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، لی کے لیے، من جس کے، یشاء وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ اور تنگ کر دیتا ہے، ریسٹرکٹس کم کر دیتا ہے، سکیڑ دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے، یہ انسانوں کے اعمال پہ منحصر نہیں ہے۔ رزق کی تقسیم، دنیاوی نعمتوں کی، سٹیٹس کی تقسیم، یہ جواب ہے اس کا۔ وَفَرِحُوا اور یہ کافر جو دنیا کے چند ٹکے مل جائیں تو بھول جاتے ہیں، یہ خوش ہوئے بیٹھے ہیں۔ وَفَرِحُوا اور وہ خوش ہو گئے، اور وہ پھول گئے، اور وہ اتراتے ہیں بی پر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَفَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ حالانکہ واؤ حالانکہ ما نہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وما الحیات الدنیا حالانکہ، واؤ کا ترجمہ یہاں واؤ حالیہ ہے، حالانکہ نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی، دنیا کی زندگی، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع مگر تھوڑا سا سامان، متاع کی تنوین یہ تقلیل کے لیے ہے، قلیل، قلت پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، تقلیل کا معنی تحقیر، تھوڑی سی چیز، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں متاع مگر تھوڑا سا سامان۔ اور یا حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں حدیث، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال لے اور اس کو نکال کے دیکھے کہ اس انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ فرمایا یہ جو اس کی انگلی کو پانی لگا ہے نا، یہ دنیا ہے، اور وہ سمندر وہ آخرت ہے۔ تو ذرا دیکھے کہ اس کی انگلی کو کتنا کو پانی لگا ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اتنی قلیل اور اتنی فانی۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک بکری کا بچہ مردار مرا ہوا کسی روڑی شوڑی پہ پڑا ہوا تھا، جس کے کان بھی چھوٹے تھے اور اوپر سے مرا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت اس مردار سے بھی کم ہے۔ یعنی جو تم میں سے کسی شخص کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی وقت ہے نا، اللہ کی نظر میں دنیا کی زندگی کی وقت آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک چٹائی پر لیٹے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی کمر مبارک پہ کچھ نشان پڑ گئے، اس چٹائی کے، کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوگی، نشان پڑ گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے کوئی اچھا بستر نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا مالی وللدنیا، میں محمد کا دنیا سے کیا لینا دینا، صلی اللہ علیہ وسلم، مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا؟ فرمایا کہ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا بہت قلیل، بہت تھوڑی، بہت فانی ہے۔ تو یہاں اگر کسی کو 4 نعمتیں مل جائیں، 4 ٹکے مل جائیں، اسے پھولنا نہیں چاہیے، اسے چوڑے نہیں ہو جانا چاہیے، اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے، اور اسے ان چیزوں کو اللہ کی رضا مندی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ایک مطالبے کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقامات پہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی صورتوں میں کئی مقامات پہ کافروں کا یہ مطالبہ پڑھ چکے ہیں، بلکہ اسی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہ یہ کہ جی آپ کوئی بڑی نشانی دکھائیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 90 سے 93 کے اندر تو اللہ پاک نے ان کے کئی مطالبے تفصیل سے نقل کیے، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں، یہ سونے چاندی کے پہاڑ بن جائیں، یہ نہریں چلا دیں، اور اس طرح کی کئی باتیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں ملی، یہ بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے اندر حق بات کو تلاش کرنے کی جستجو نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، رجوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ اور اللہ کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ اللہ پاک ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جسے شوق ہوتا ہے، جو تلاش کرتا ہے حق کو، جو اللہ کی طرف اور ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون۔ نشانیوں سے بات نہیں بنی، نشانیاں تمہیں جتنی مرضی ہم دکھا دینا، جب تک تمہارے اندر بھوک پیاس نہیں نہ ہوگی کسی چیز کی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے سمجھ لیں جیسے دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل کھانوں سے بھرا ہو لیکن ایک شخص کو بھوک ہی نہ ہو، تو کیا خیال ہے اس کے لیے ان نعمتوں کی کوئی اہمیت ہے؟ لوگ کھا رہے ہوں گے، وہ کہے گا مجھے تو کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ لیکن ایک شخص کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ زمین کے اوپر ہی
کسی کاٹن کا گتا لے کے بچھا کے نا اس کے اوپر سادہ سا سالن اور ساتھ 1-2 روٹیاں رکھ دیں، سادہ پانی کا گلاس رکھ دیں، تو جس شخص کو بھوک لگی ہے نا، شدید صحیح بھوک لگی ہے، وہ اسی کو بڑے شوق سے اور خوشی سے کھائے گا اور اسی پہ راضی ہو جائے۔ تو بات نشانیوں کی نہیں ہے، بات ہے تمہارے اندر ہدایت کی تڑپ نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، تم چاہتے نہیں ہدایت حاصل کرنا۔ ورنہ اگر نشانیوں کی بات کی جائے، معجزات کی بات کی جائے، تو یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے تمہارے پاس، جس کے متعلق تمہارے رب نے کئی دفعہ چیلنج بھی کیا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اس قرآن جیسی کتاب بنا کے دکھا دو، 10 صورتیں بنا دو، 1 صورت ہی بنا دو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم ہدایت چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں لولا، کیوں نہ، لولا جب اکٹھا آئے تو اس کا معنی کیوں نہ، انزلا، اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ اعتراض، برائے اعتراض، قل، کہہ دیجیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ، یضل، گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ، الیہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے وہ اللہ پاک کی طرف لوٹ رہی ہے، لفظ اللہ کی طرف۔ کیا مطلب؟ الیہ، اپنی طرف، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ، اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ پاک دین کی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ جو رجوع نہیں کرتا، جو جستجو نہیں کرتا، جو تلاش نہیں کرتا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت اور گمراہی، اس کا اصل مالک اللہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کسے دینی ہے اور کسے نہیں دینی۔ اس نے بتا بھی دیا ہے کہ میں کسے ہدایت دینا پسند کرتا ہوں، جو خود ہدایت لینا پسند کرتا، اور جو خود ہدایت لینا پسند ہی نہیں کرتا اسے ہدایت کی گرانی ہو گئی ہے، بلکہ وہ ہدایت کے رستے پر، قرآن کے رستے پر، اسلام کے رستے پر، مسلمانوں پر، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اعتراض ہی کرتا رہتا ہے، اسے ہم ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں نا، جنہیں ہدایت ملتی ہے، ہدایت کنہیں ملتی ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رزق دینے کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ کیا اللہ پاک، لیکن ہدایت کا وعدہ اس کے ساتھ کیا ہے جو خود ہدایت چاہے گا، جستجو کرے گا، رجوع کرے گا۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ ہدایت پانے والے اور یہ رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کے اللہ پاک نے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا۔ فرمایا الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے۔ رجوع کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بالآخر ایمان لے آتے ہیں۔ وَتَطْمَئِنُّ، اور اطمینان پاتے ہیں، قلوب، قلب کی جمع قلوبہم، ان کے دل، بِسَاتِ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے۔ ہدایت انہیں ملتی ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، مان جاتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے نا کہ صحیح بات کو بندہ مان لے، تسلیم کر لے۔ وہ جو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ جو ایمان لے آتے ہیں اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، سیٹسفیکشن پاتے ہیں، ایشور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس سے؟
بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ بذکر اللہ کی دو تفسیریں، ایک تو قرآن بھی اس سے مراد ہے، قرآن کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا ہے، اور یعنی نصیحت بھی اس کا معنی ہے، اور نصیحت سے مراد قرآن ہے۔ اور دوسرا ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، جیسے ذکر اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا پھر نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز سے بڑا کوئی ذکر نہیں، قرآن سے بڑا بھی کوئی ذکر نہیں۔ قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ جن کے دل اللہ کی یاد پر، اللہ کی کتاب پر اطمینان پاتے ہیں، ہدایت انہیں ملتی ہے جو صرف اللہ کی کتاب پر مطمئن ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر اور کسی کے قول قرار کی، کسی اور کی بات کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، وہ کسی اور کی بات پر مطمئن ہوتے ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کی بات پہ مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت پر، یعنی قرآن و حدیث پر، قرآن و سنت پر مطمئن ہوتے ہیں۔ اور ایک معنی وہی جو معروف ہے کہ اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، گانوں سے، شرابوں سے، بگڑے ڈالنے سے، اللہ کی بغاوت و نافرمانی کے کاموں سے، ناچ گانے سے ان کو سکون نہیں ملتا، ان کو سکون ملتا ہے، ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ تو کس چیز سے؟ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ دلوں کا سکون دنیا کے مال میں نہیں، کوٹھیوں کاروں میں سکون نہیں ہے، ورنہ بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، آدھی آدھی دنیا پہ حکمرانیاں کرنے والے، وہ بھی دل کے سکون سے خالی، دل کے سکون کو ترستے۔ تو دلوں کا سکون اور قرار اور چین وہ اللہ نے رکھا ہے اس قرآن میں، اس نصیحت میں، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو سکون ملے گا، اور نماز پڑھیں گے تو سکون ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت ہوتی، کوئی پریشانی، کوئی حاجت، تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ الا سن لو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، بڑی اہم بات ہے، بذکر اللہ، اللہ کی یاد ہی سے، اللہ کی یاد ہی سے، اللہ کے ذکر ہی سے، قرآن ہی سے تطمئن، اطمینان پاتے ہیں، القلوب، دل۔ اللہ پاک نے پھر جنرل قاعدہ قانون بھی بیان کر دیا کہ آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ دلوں کو اگر اطمینان، تسلی، قرار، سکون ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی سے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نصیحت، ریمیمبرنس سے، اور اللہ کی یاد سے، نماز سے ہی سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پیدا کرنے والا خود بتا رہا ہے کہ میں نے دلوں کا سکون اور قرار کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ آگے پھر ان کو اللہ پاک نے ان کا صلہ اور ان کا اینڈ بھی بتا دیا کہ انہیں ملے گا کیا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی، خوشخبری ہے، مبارکباد ہے، لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے اچھی زندگی ہے، دنیا کی اچھی زندگی۔ بعض نے طوبی سے مراد دنیا کی زندگی لی، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، اس سے مراد آخرت لی۔ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی بھی، بے شک ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہ بھی ہو، کاریں، کوٹھیاں، یہ چیزیں نہ بھی ہوں، لیکن ان کی دنیا کی زندگی ایک بڑی پاکیزہ، صاف ستھری زندگی، اطمینان والی، سکون والی،
ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے. طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے، یا خوشحالی ہے، یا دنیا کا سکون ہے. وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی بعثت، آپ کو نبی رسول بنا کے بھیجنے کے مقصد کا تذکرہ کیا. آپ کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کی نبوت و رسالت پہ، آپ کی امت پہ، آپ کے دین پہ، تو آپ کوئی نئے پیغمبر تو نہیں، یا آپ کی امت کوئی نئی امت تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی نبی آتے رہے، کئی امتیں آتی رہی، ان کے ساتھ بھی لوگ ایسے کرتے رہے. تو آپ کا کام وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کی وحی، اللہ کا دین پہنچاتے رہیں، لوگوں کو توحید سمجھاتے رہیں. باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں، اعتراضات کرنے والے ہر نبی کے دور میں ہوتے تھے. آپ اللہ کی توحید کا علم بلند کرتے رہیں، اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے، اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اپنا کام جاری رکھیں. کذالک، اسی طرح، ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا، آپ کو، فی امت، ایسی امت میں، قد خلت، یقیناً گزر چکی ہیں، من قبلہا، ان سے پہلے، امم، کئی امتیں، لی تاکہ تتلوا، لی تاکہ تتلوا، آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، علیہم، ان پر، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں. الذی، جو، اوحینا، ہم نے بھیجی ہے، یعنی وحی بھیجی ہے. اوحینا، جو ہم نے وحی بھیجی ہے، الیک، آپ کی طرف، وہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، ان کے عقیدوں کو درست کریں، ان کے اعمال کو درست کریں. وَهُمْ، واو، اس حال میں کہ کافروں کی کیا بات ہے، اعتراض کرنے والوں کی کیا بات ہے، وہ تو اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کو رحمان کہیں. سورۃ الفرقان ورس نمبر 60 میں بھی ہے، کافروں نے کہا وہ مر رحمان، رحمان کیا چیز ہے. اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی جب صلح نامہ لکھوایا جا رہا تھا تو کافروں کا نمائندہ جو سہیل بن عمر تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر لکھوایا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے یہ رحمان کیا ہے. جو آپ نے بسم اللہ کے اندر رحمان رحیم لکھوا لیا نا، اس پہ اعتراض کر دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر بتاؤ کیا لکھنا، اب صلح کرنی تھی نا. اس نے کہا کہ آپ لکھ دیں بسمک اللہم، بسمک اللہم، رحمان نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھوا دیا. ٹھیک ہے یہ لکھو. حالانکہ رحمان اللہ پاک کا سب سے پیارا اور محبوب نام، اسماء حسنہ میں سے ایک بہترین خوبصورت نام، رحمان، بے حد رحم کرنے والا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بے شک تمہارے ناموں میں سے اللہ کے ہاں جو بھی تم نام رکھتے ہو نا، ان میں سے سب سے پسندیدہ نام اللہ کے ہاں وہ یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمن. لیکن اعتراض کرنے والے رحمان پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. آپ پریشان نہ ہو، اپنا کام کرتے رہے. وہم، اور وہ یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں. یا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ اس بے حد
مہربان سے کفر کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ ربی میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ توحید کا ترانہ بلند کرتے رہیں۔ علیہ توکلت، علیہ شروع میں آنے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، ورنہ جملہ یوں تھا توکلت علیہ، علیہ اسی پر، توکلت میں نے بھروسہ کیا۔ کیا مطلب؟ ہی کا لفظ آنے سے کس چیز کا ایڈیشن ہوا کہ اللہ کے علاوہ میرا کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، صرف اور صرف اسی پر میرا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، توکل ہے۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، متابی اس کے آگے ہے چھوٹی یا حذف، اس کے آگے چھوٹی یا حذف اور اس کی علامت زیر کی شکل میں موجود ہے، وَإِلَيْهِ متابی، اصل میں یوں تھا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، بالآخر میں نے جانا بھی اسی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حصول ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی اور اس کی جستجو کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اس قرآن سے دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔